نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال الله تعالى آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون صدق اللہ العظیم۔ پچھلے ہفتے شعبان کے تعلق سے 15 شعبان کے تعلق سے بات چیت ہوئی تھی، وہی موقع تھا، اور اس سے پہلے ہفتے میں ہم نے بات کری تھی اس موضوع پر کہ ہمارے معاشرے میں چند برائیاں ایسی ہیں جو بالکل عام سی ہو چکی ہیں۔ ان برائیوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی انہی برائیوں میں ملوث ہوں اور جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب سے خراب تر ہوتا چلا جا رہا ہو۔ ان برائیوں میں سب سے پہلی برائی کا جس کا ہم نے ذکر کیا تھا وہ تھا خدا بیزاری، دین بیزاری۔ یعنی ہم کہنے کے لیے تو اللہ کے اوپر یقین رکھے ہوئے ہیں، اقرار کرتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، فرشتوں کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، آخرت کے دن کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں۔ یہ ان باتوں کا جب ہم سے ایمان کے تعلق سے بات چیت ہوتی ہے یا ایمان کے تعلق سے ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو ہمارے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں، لیکن جس وقت عمل کرنا ہوتا ہے، جس وقت ہم عملی میدان میں ہوتے ہیں، اس وقت ہم ان ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے چلے آ رہے ہیں، معاشرہ کیا کر رہا ہے، رسم و رواج کیا ہیں اس کام کے تعلق سے، بس ہمارا ذہن انہی چیزوں پر گھومتا رہتا ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے پھر کیا اللہ کا حکم کیا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، کہ ہم سنتوں کا لحاظ کریں، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کہ ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ کہ شادی بیاہ کی تقریب ہے تو ہم یہ سوچیں گے کہ ہمارے گھروں میں کس طریقے سے شادی ہوتی چلی آ رہی ہے، لہذا انہی رسم و رواج کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کہ عورتیں یہ کہہ رہی ہیں، گھر والے یہ کہہ رہے ہیں، خاندان والے یہ کہہ رہے ہیں، کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس چیز کا ہمیں لحاظ نہیں۔ ہمیں اپنے گھر کی عورتوں کا لحاظ ہے، ہمیں اپنے خاندان والوں کا لحاظ ہے، ہمیں بچوں کی ننیحال والوں کا لحاظ ہے، ان ساری باتوں کا تو لحاظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شادی کر کے دکھلائی ہے۔ کہ ہم تو کرنا چاہ رہے تھے لیکن عورتیں نہیں مان رہی۔ کتنے کمزوری کی بات ہے، کتنی کمزور ایمان کی علامت زبان ہم بول رہے ہیں کہ ہم تو کرنا چاہ رہے ہیں لیکن عورتیں نہیں تیار ہو رہی، گھر والے نہیں تیار ہو رہے، بچے نہیں تیار ہو رہے۔ کتنا بیکار عذر ہم بول رہے ہیں، کتنا کمزور عذر ہم اپنے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہ ان باتوں سے ہم دوسروں کو مطمئن کر سکتے ہیں، اپنے دل کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ کہ ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھلائیں گے کہ ہم نے آپ کے حکموں کو اپنے بچوں کی وجہ سے توڑ دیا، ہم نے آپ کے حکموں کو جو ہے اپنے گھر کی عورتوں کی وجہ سے جو ہے توڑ دیا، نظر انداز کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تو اور زیادہ محنت کی بات ہے کہ ہماری عورتیں ہی ہمارا کہنا نہیں مان رہی، ہمارے بچے ہی ہمارا کہنا نہیں مان رہے، جن کی تربیت ہم کر رہے ہیں، جن کے کھانے پینے کا انتظام ہم کر رہے ہیں، جن کے رہن سہن کا انتظام ہم کر رہے ہیں، جن کے اوڑھنے بچھونے کا انتظام ہم کر رہے ہیں، کہ وہی بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ تو بچوں کی تربیت کرنے کی بات ہے، گھر کے ماحول کے بنانے کی بات ہے، کہ ہم نے اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کی کوشش نہیں کری، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں کری۔ کہ کیوں نہیں بچہ جو ہے اسکول جانے کو منع کرتا، کیوں نہیں بچہ جو ہے ملازمت پر جانے کو منع نہیں کرتا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے منع کر رہا ہے، اور ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارے دل کے اندر بھی ایمان مضبوط نہیں ہے، ہم بھی ایمان پر نہیں چلنا چاہ رہے۔
تو معاشرے میں سب سے بڑی برائی تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کو اور خدا کے پیغام کو اور خدا کی کتاب کو، خدا کے رسول کو بالکل پیٹھ پیچھے پھیر رکھا ہے کہ جو باتیں ہمارے مزاج کے مطابق ہوں گی، ہمارے پاس وقت ہے، ہم خالی ہیں تو ہم نماز پڑھنے چلے جائیں گے، ہمیں خرچ کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اس وقت کوئی ہمارے پاس جو ہے کوئی خرچے نہیں ہیں تو ہم زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ہم خدا کا حکم مان لیں گے، احسان کر دیں گے خدا کے اوپر کہ ہم نے تیرا حکم مان لیا، کہ ہر جو چیز میرے مزاج کے مطابق ہے وہ تو بہت اچھی ہے، جو چیز میرے مزاج کے مطابق نہیں ہے تو وہ میرے لیے جو ہے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں اب دین کو اپنے مزاج کے مطابق نہیں ڈھالنا، ہمیں اپنے آپ کو جو ہے دین کے مطابق جو ہے ڈھلنا ہے، کہ اپنی طبیعت کو اس طرح بنانا ہے جس طرح جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی بنائی، جس طرح جو ہے قرآن نے حکم دیا، اس طریقے سے ہم اپنی طبیعت کو بنانے کی کوشش کریں۔ کہ دوسری چیز ہم نے بتلائی تھی منافقت، کہ معاشرے میں منافقت اتنی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا کچھ ٹھکانہ نہیں، کہ ہر ایک شخص جو ہے کہ اندر سے کچھ ہے اور باہر سے کچھ ہے، کہ زبان سے کچھ ظاہر کر رہا ہے اور دل میں کچھ رکھا ہوا ہے، کہ ہم اس کے عہدے کا لحاظ کر کے اس کی برائی کو نہیں ٹوک رہے، اس کی برائی ہمارے دل کے اندر یہ بات ہے کہ یہ آدمی برا ہے، لیکن اس کے زبان پر اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے منہ پر اس کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کے عہدے کی وجہ سے، اس کے جو ہے مال و دولت کی وجہ سے، اس کی وجاہت کی وجہ سے ہم اس کی جو ہے اس کو نہیں ٹوک رہے یا اس کی برائی کا ذکر نہیں کر رہے، اور جیسے ہی اس کے پیٹھ پیچھے ہوتے ہیں فوراً اس کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ منافق کی علامتیں بھی ہم نے ذکر کی کہ منافق کی علامتیں کیا ہیں، کہ منافق کی علامت کیا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور ذرا سی کسی سے جھگڑا ہو جائے تو فوراً گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اب ہم اپنا احتساب کریں کہ ہمارے اندر یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی؟ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور جہاں ذرا سے کسی سے جھگڑا ہو ویسے تو اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں گے، جہاں ذرا سے کسی سے جھگڑا ہوا فوراً گالی گلوچ پہ اتر رہ جائیں گے۔ ہم اپنا احتساب کریں کہ یہ علامتیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی، کہ ہمارے معاشرے میں یہ علامتیں پائی جا رہی ہیں نہیں پائی جا رہی، کہ منافقت بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے، کہ اگر میں کسی سے سامنے نہیں جھگڑا کر پا رہا تو پیٹھ پیچھے تو ضرور اس کو گالیاں دوں گا، گویا کہ میرا جو ہے غصہ ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہی یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے اپنی زبان کو گندا کروں، پھر میرا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اسی سے ملتی جلتی بیماری ہے غیبت، کہ غیبت کہتے کسے ہیں، کسی کا پیٹھ پیچھے اس طریقے سے تذکرہ کرنا، کسی کا پیٹھ پیچھے اس طریقے سے تذکرہ کرنا کہ اگر وہ تذکرہ اس کے سامنے ہوتا تو اس کو برا لگتا، چاہے وہ بات اس کے اندر ہو یا نہ ہو، کہ اگر میں کسی عبداللہ کا تذکرہ کر رہا ہوں اور وہ تذکرہ اگر اس کے سامنے کیا جائے تو اس کو برا لگے گا، یہ غیبت ہے۔ اور غیبت کی برائی چاہے وہ جس بات کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ اس کے اندر ہو یا نہ ہو، اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اور غیبت کا جرم اتنا برا بتایا کہ جیسے گویا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، جیسے گویا کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے، جتنا گناہ اور جتنی ملعونیت اس میں ہے، اس سے زیادہ ملعونیت اور اس سے زیادہ برائی اس میں ہے کہ آدمی کسی کا پیٹھ پیچھے برائی سے تذکرہ کرے، غیبت جسے کہتے ہیں، کہ یہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی کسی کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب بات کریں گے ہم کسی کی تو ہم غیبت کے ساتھ ہی بات کریں گے، برائی کے ساتھ ہی بات کریں گے، سامنے میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہیں گے، اور جب بھی کسی کی تذکرہ کریں گے تو اس کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی کا تذکرہ کرنا ضروری ہے۔ گناہ ملے گا، غیبت والا جرم ہوگا، اور اس کے علاوہ ہمیں قیامت کے دن اس کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی جس کی ہم برائی کر رہے ہیں۔ ہم اپنا احتساب کریں کہ یہ منافقت والی علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی، ہمیں ان سے بچنا چاہیے نہیں بچنا چاہیے،
کہ ہم کہہ دیتے ہیں ہم تو اس کو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، تو منہ پر بھی کہیں گے جب بھی اس کی غیبت کر رہے ہیں آپ. ہم کہہ دیتے ہیں اگر کسی کو ٹوکا جائے کہ میں غلط بات نہیں کر رہا، یہ بات اس کے اندر ہے، دسیوں لوگ اس کو کہنے والے ہوں گے، دسیوں لوگ اس کی غیبت کرنے والے ہوں گے. اگر ہم کسی کا واقعی تذکرہ کر رہے ہیں، جو برائی اس کے اندر ہے اس برائی کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں، واقعی وہ برائی اس کے اندر ہے، لیکن کیا اس برائی کا ہم اس کے سامنے تذکرہ کریں گے تو اس کو برا لگے گا؟ نہیں لگے گا. لگے گا تو یہ غیبت ہے. اگر ہم اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں، چاہے وہ برائی اس کے اندر ہو، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ برائی تو اس کے اندر ہے، اس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، تبھی تو وہ غیبت ہے. غیبت اسی کو کہتے ہیں جو واقعہ ہو چکا ہے، اس جو برائی ہو چکی ہے اس برائی کا، اگر وہ بات اس کے اندر ہے ہی نہیں پھر بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ تو بہتان کہلاتی ہے. یہ بہتان کہلاتی ہے کہ جو بات اس کے اندر ہے نہیں اس کی طرف آپ اس بات کو منسوب کر رہے ہیں، اس سے اس بات کا تعلق جوڑ رہے ہیں. یہ بہتان کہلاتی ہے. غیبت کرنے کی اجازت ہے تو کچھ ہی جگہوں پر اجازت ہے جہاں آپ کو کسی کو نقصان سے بچانا ہے. آپ کسی کی تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے کہیں کہ اس کے پاس نہیں جانا، اس کے اندر یہ برائیاں ہیں، وہاں اجازت ہے. یہ اجازت ہے رشتے کے وقت میں. کوئی آپ سے کسی کے رشتے کے تعلق سے تحقیق کر رہا ہے، یہاں پر بھی الٹا معاملہ ہے. جب رشتے کا وقت ہوگا کوئی برائی نہیں کرے گا، معلوم ہے دسیوں برائیاں اس کے اندر ہیں. یہاں اجازت دی ہے شریعت نے کہ آپ جو اس کے اندر برائیاں، اس برائی کو جو ہے آپ واضح کریے تاکہ بعد میں جو ہے دو لوگوں کی زندگیاں خراب نہ ہوں. وہاں کوئی کسی کی برائی نہیں کرے گا، فوراً سب جو ہے تعریفیں کریں گے. جب رشتہ ہو جائے گا، جب شادیاں ہو جائیں گی، جب گھر بگڑیں گے، ہمیں تو پتہ ہی تھا یہ ایسا کرتا ہے، بھائی پہلے کیوں نہیں تذکرہ کیا؟ یہاں شریعت نے اجازت دی ہے غیبت کرنے کی. بس کہ کوئی رشتے کے تعلق سے آپ سے تحقیق کر رہا ہے تو وہاں آپ اس کی مکمل وضاحت کیجئے، جو برائیاں آپ کو معلوم ہیں ان برائیوں کا تذکرہ کیجئے. یہاں شریعت نے اجازت دی ہے. تربیت کے تعلق سے کسی کو نقصان سے بچانا ہے، وہاں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہاں آپ جو ہے برائی کر سکتے ہیں، کسی کی نشاندہی کر کے برائی کر سکتے ہیں. ہم وہاں نہیں تذکرہ کرتے. بالکل معاملہ ہی مطلب طبیعتیں ہی جو ہے فطرت کے خلاف بنی ہوئی ہیں ہماری، کہ جو چیز شریعت نے کرنے کے لیے کہی ہے ان چیزوں کو کریں گے نہیں، جو چیز شریعت نے کرنے کے لیے نہیں کہی وہ کریں گے ہم. کہ شریعت سے بالکل الٹا چلنا ہے، شریعت سے بالکل الٹا چلنا ہے کہ ہمیں شریعت کا کوئی لحاظ نہیں رکھنا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں کہ یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں بالکل عام سی ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ عوام تو عوام، خواص بھی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، خواص بھی اس میں جو ہے مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر ان برائیوں کے برائی ہونے کا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہم برائی کر رہے ہیں. بعض دفعہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کو کسی مجبوری میں، کسی خواہش کی وجہ سے، کسی جذبات سے متاثر ہو کر وہ کر لیتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. تو ایک نہ ایک دن امید ہے کہ وہ اس برائی سے توبہ کر لے گا. اور اگر کوئی شخص برائی کر رہا ہے اور اس کو برائی کا احساس بھی نہیں ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، میں برا کام کر رہا ہوں، میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، میں غیبت کر رہا ہوں، جب اسے احساس ہی نہیں ہے تو وہ توبہ کائے کی کرے گا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں ہمیں اپنے احتساب کرنا چاہیے. شریعت کو جو ہے ہم معتبر علماء کرام سے شریعت کو معلوم کریں، یہ معتبر کتابوں سے ہم شریعت کو پڑھیں. ماشاءاللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہیں سنی سنائی باتوں پر عمل نہ کر کے بلکہ معتبر ذرائع سے ان باتوں کو معلوم کریں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جب صحیح بات معلوم ہوگی تو صحیح بات عمل کی جائے گی. جب صحیح بات پتہ ہی نہیں ہے تو عمل کیسے کر لیں گے؟
تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستوں ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، اور جب ہم توجہ دیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نہ لا سکیں۔ جب توجہ دی جاتی ہے، احساس کیا جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں کسی تعلق سے، تو وہ چیز عمل میں آتی ہے، زندگی میں آتی ہے، تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے تو ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔